شب عاشور ہے اور امام سب کو ان کے مقام بتا رہے ہیں. حبیب یہاں شہید ہو گئے، خیمے میں پیچھے ٹیک لگائے ایک 13 سالہ بچہ بیٹھا ہے. جب سب کا ہو گیا تو بچہ کربلا نے ہر زندگی کے حصوں سے لوگوں کو جمع کیا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کربلا میں کیا درس تھا. 13 سال کا بچہ اٹھا، کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ یتیم کا خیال حسین سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ باری آئے گی یا نہیں آئے گی. پوچھا قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ موت کیا ہے آپ کے لیے؟ اللہ اکبر. امام کا فرزند ہے، خطابت کے جملے نہیں تھے. امام کے سامنے کوئی کر بھی نہیں سکتا خطابت، وجود سے بیان کیا آپ نے. کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اللہ احلہ من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی. یہ کربلا آج کے 13 سال کے بچوں کو یہ پیغام دے رہا ہے. آج ہمارے 13 سال کے بچے کے ذہن میں یہ معارف توحیدی ہے. یہ خوف نہیں ہے، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. مول صاحب میرا بچہ چھوٹا تھا، میں اس کو تھوڑی 4-5 چیزیں سکھائی. میری وائف نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو ایکسٹریمزم بنا رہے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی کربلا پہ روتے رہے، بچوں پہ روتے رہے، اپنے بچے کو تیار کرنے تو ایکسٹریمزم ہے. 13 سال کا بچہ کہاں سے حسین فہمیدے نے درس لیا جس نے خرم شہر کو آزاد کیا تھا، جس کے لیے امام خمینی کے جملے ہیں. امام خمینی نے کسی کو اپنا رہبر نہیں کہا سوائے اس 13 سال کے بچے کو. حسین فہمیدے کو جب وہ شہید ہوا 13 سال کا، کوئی اسلحہ نہیں ہے، نہ کوئی فوج ہے، پوری دوسری دشمن کے ٹینکر آ رہے ہیں، ایک پل ہے درمیان میں بس. اس نے سب کو جو تھوڑے بہت کہا چھوڑو بجاؤ، اپنے وجود میں گرنیٹ لگائے اور جا کر ٹینکر کے نیچے پھٹ گیا. جب وہ پھٹ رہا ہوگا اس کے ذہن میں رول ماڈل قاسم بن حسن تھا. یہ ہے کربلا. امام خمینی کہتے ہیں یہ میرا رہبر ہے قاسم. موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. رات گزر گئی، ماں بھی بچوں کو تیار کر رہی. روز عاشور آئی، ایک ایک کر کے لوگ جانا چاہتے ہیں. حضرت قاسم جب بھی آتے ہیں اجازت نہیں. کیوں نہیں مل رہی اجازت؟ جبکہ مقاتل میں ہے کہ جب حضرت علی اکبر آئے کہا بابا اجازت ہے. امام حسین نے روکا نہیں علی اکبر کو، حسن کو نہیں جانے دے رہے، قاسم کو نہیں جانے دے. کیوں؟ بھائی کی نشانی ہے. 10 سال امام حسین نے پالا ہے قاسم کو. 2 بھائی اور ہیں قاسم کے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ہمارے یہاں مصائب نہیں پڑھے جاتے. جو حسن بن عبداللہ ہے جو سب سے چھوٹا، عبداللہ بن حسن سب سے چھوٹا ہے 5 سال کا، اس کے مصائب ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، مگر وہ بچے کی مصیبت بہت بڑی ہے. 5 سال کا ہے. روز عاشور جب امام گرے ہیں بچے سے صبر نہیں ہوا، کہا میرے چچا گر گئے، دوڑا ہے
ظالموں نے روکا نہیں ہے، اسی حالت میں تلواریں اس کے اوپر بھی چلی ہیں، وہی چچا پر اپنی جان کو قربان کر دیا اس قاسم کو اجازت نہیں مل رہی. قاسم ماں کے کہا کیا ہوا قاسم؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. ماں کو یاد آیا کہ جب 2.5-3 سال کے قاسم ہیں، امام حسن مجتبی زہر وجود میں ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں آ رہے ہیں، جب سب کو ملا ایک ایک کر کے سب کو بھیجا، کہا قاسم کو لے کر آؤ، قاسم کو لے کر آؤ. قاسم کو ایک جو ہے وہ تعویذ سا بنا کر خط اس کے باندھا اور تاکید کی کہ جب بہت مشکل وقت آئے زندگی میں تو اس کو کھول لینا. عزاداران محترم، قاسم کی زندگی میں کبھی مشکل وقت آیا ہی نہیں. جس کے چچا عباس ہوں اسے زندگی میں کہاں مشکل آئے گی؟ جسے حسین پال رہا اسے زندگی میں کہاں مشکل آئے گی؟ لیکن جب خیمے میں اس کی یہ حالت قاسم دیکھتا ہے تو قاسم کو یاد آتا ہے، ماں کو بھی یاد آتا ہے، قاسم بابا نے تمہارے ہاتھ پہ ایک تعویذ باندھا تھا، کھولو. جیسے ہی کھولا دیکھا تو بابا کا خط ہے. کہا قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن گھیر لے رکنا نہیں، اپنی جان کو اپنے چچا پہ قربان کر دے. بس اب تو جب قاسم نے یہ خط دیکھا تو گویا قاسم کے وجود میں جان آ گئی، قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اب جب قاسم اپنے چچا کی طرف چلے، مولا کی طرف، مولا قاسم کے چلنے سے سمجھ گئے کہ اب قاسم کچھ لے کر آ رہا ہے. عزاداران محترم کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خط دیا مولا کو، مولا نے دیکھا بھائی کی یاد آنا شروع ہو گئی. نہ جانے کیا کیا بھائی کو یاد آیا ہوگا. بھائی ہو سکتا ہے مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہو، مولا معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے کوچہ بنی ہاشم یاد آیا ہو. میں آگے نہیں پڑھوں گا، بس یہ یادیں. لیکن جیسے ہی دیکھا کہتے ہیں کہ قاسم کو سینے سے لگایا. مقتل کہتا ہے دونوں نے اتنا گریہ کیا، چچے بھتیجے نے بے ہوش ہو گئے، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے. قاسم اٹھا، چچا کے پاؤں چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، چچا جانے دے، دادی کا واسطہ جانے دے. اللہ اکبر. ہاں عزاداران اجازت ملی، بنی ہاشم کا چراغ ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ ذرا نہیں آتی. سوار کیا، کہتے ہیں سوار کیا، پاؤں نہیں آتے تھے، باقاعدہ جو بھی تسمے ہوتے تھے اس سے باندھا گیا. خوب ظاہر ہے طاقتور گیا. جو سب سے بھاری شخص، جو 400 لوگوں بھاری تھا، عمر سعد نے کہا کہ جاؤ لڑو. کہا میں بچے سے لڑوں؟ کہا مگر یہ علی کی اولاد ہیں، یہ بچے نہیں ہیں. کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو، ایک کو بھیجا، حضرت قاسم نے جہنم واصل کیا. دوسرے کو بھیجا، جہنم. چاروں بیٹوں کو حضرت قاسم نے جہنم واصل کیا. اب یہ خوف اور تیش میں آ گیا. اس نے بولا کہ بس اب میں اس کو جب تک مار ڈالوں واپس نہیں آؤں گا. لیکن انہوں نے ہیلے اور بہانے سے، آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی بھی پڑھا کرتے تھے، آیت اللہ فلسفی، بہت بڑے پرانے سخنران تھے، مجلس پڑھتے تھے. کہتے تھے کہ چند جگہوں پر دھوکہ جائز نہیں ہے، ایک جگہ جنگ ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اس نے حضرت قاسم کو دھوکہ دیا. اللہ اکبر. کہا اتنے بڑے شجاع ہو مگر تسمے کھلے ہوئے ہیں. بس کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نیچے جھکے.
بس اس نے تلوار کا وار کیا، بس اس کے بعد یہ اشقیاء کی فوج نے جو حملہ کیا نا، حضرت قاسم نیچے گرے، کہا چچا جان، بس عزاداروں نے جب تک امام حسین پہنچتے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، یہ اوپر بیٹھا تھا کہ میں گردن اٹھاؤں گا، لیکن امام حسین اتنی تیزی سے آئے کہ اس کا ایک بازو قلم کیا، مگر دشمن کی فوجوں کی رفت اور آمد نے قاسم کی دائیں پسلیوں کو بائیں طرف چھوڑ دیا۔ امام حسین کہتے ہیں ارے میرے بھتیجے، چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ اس کو بلائے اور میں نہ آؤں۔ آزاداران محترم، مقاتل کہتی ہے نہ جانے کس طرح قاسم کو اٹھایا، ارے قاسم کے پاؤں کربلا کی سرزمین میں گھسیٹتے ہوئے